صفحہ نمبر 84، 84 پیج، مؤلف الحدیث جلد نمبر 1۔ سبجیکٹ ہے ارکان اسلام کی دعوت میں ترتیب و تدریج۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ مؤلف الحدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور احمد نامادی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، تم وہاں اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس پہنچو گے، بس جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ شہادت دیں، یعنی دل و زبان سے قبول کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پس اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں اور یہ شہادت ادا کریں تو پھر تم ان کو بتلانا کہ اللہ نے دن رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، پھر جب وہ اس میں بھی تمہاری اطاعت کریں تو اس کے بعد تم ان کو بتلانا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو قوم کے مالداروں سے لی جائے گی اور اسی کے فقراء و مساکین کو دے دی جائے گی۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر زکوٰۃ وصول کرتے وقت چھانٹ چھانٹ کے ان کے نفیس اموال نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے بہت بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ امام بخاری بعض علماء کی تحقیق کے مطابق سن 10 ہجری میں اور اکثر علماء سیر و اہل مغازی کے نزدیک سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، اور رخصت کرتے وقت اہل یمن کو اسلام کی دعوت دینے کے متعلق آپ نے ان کو یہ ہدایت دی تھی۔ بعض لوگوں کو اس حدیث میں بھی یہ اشکال ہوا کہ اس میں حضور نے صرف نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ اس وقت روزہ اور حج کی فرضیت کا حکم بھی آ چکا تھا۔ شارحین نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس کی مختلف توجیہ کی ہیں۔ اس ناچیز کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ قریب قیاس توجیہ یہ ہے کہ حضرت معاذ کو آپ نے یہ جو ہدایات دیں اس سے آپ کا مقصد اسلام کے ان تمام احکام و فرائض کو بتلانا نہ تھا جو اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، بلکہ آپ کا مقصد و مطلب صرف یہ تھا کہ دین کی دعوت اور اسلام کی تعلیم میں داعی اور معلم کو جو ترتیب اور تدریج اختیار کرنی چاہیے وہ حضرت معاذ کو بتلا دیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک دم سارے اسلامی احکام و مطالبات اور شریعت کے تمام اوامر و نواہی لوگوں کے سامنے نہ رکھے جائیں۔ اس صورت میں اسلام کو قبول کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، بلکہ سب سے پہلے ان کے سامنے توحید و رسالت کو پیش کیا جائے، اور جب وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا اور تمہارا واحد رب اور لا شریک مالک و مولا ہے، اس نے ہم سب پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر جب وہ اس کو مان لیں تو اس کو بتلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں اور زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو قوم کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور اس کی حاجت مند طبقہ میں تقسیم کر دی جائے، یعنی اس کو پھر حاجت مند طبقہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ بہرحال حضرت معاذ کو یہ ہدایت دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دعوت و تعلیم میں ترتیب و تدریج کا حکیمانہ اصول ان کو بتلانا تھا، باقی اسلام کے ضروری احکام اور ارکان حضرت معاذ کو معلوم ہی تھے، اس لیے اس موقع پر سب کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ۔